جب ذاکر صاحب پاکستان تشریف لانے کا ان کا اعلان ہوا تو اس اعلان کے بعد ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اور ادھر بہت زیادہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ بھائی ذاکر بھائی وہ اپنے آپ کو ذاکر بے کہتے ہیں، تو ذاکر بے آ رہے بھائی پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو جو شدید مسلکی تعصب میں لتھڑے ہوئے لوگ، ان کو بڑا مسئلہ تھا کہ یہ کیوں آ رہے، کون ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، ان کی کچھ چیزیں۔ اب اس میں سے جس سے ہمارے اہل تشیع کو ان کے اوپر ابھی تک ایک ہی اعتراض ہے جو سب سے بڑا، وہ جو یزید کے حوالے سے بات کی، تو اس میں ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے۔ باقی جو سنیوں میں جو ہمارے بریلوی طبقہ ان کو زیادہ مسئلہ تھا، اچھا دیوبندیوں کا مسئلہ تھوڑا سا یہاں پر کنفیوژن کا تھا، کیونکہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ دیوبند کا اپنا ان کے بارے میں ان کے علماء کا موقف کیا ہے، اور پاکستان نے پھر دیوبند کے لوگوں نے کس طرح سے ذاکر بھائی کو ہاتھوں میں اٹھایا یا جس طرح سے ان کے ساتھ دیے۔ اب ایک اقلیتی مسلک جس کا وہابی مسلک اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے ذاکر صاحب کو مکمل طور پر اپنے اس میں لیا۔ تو ایک تو آنے کے اعلان پہ ہی یہ ہوا کہ وہ جب یہاں تشریف لے آئے اور انہوں نے کچھ گفتگو شروع کی اور اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی تو اس کے اوپر جو شدید ان کے اوپر نقد کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور نقد سے بڑھ کر بازاری زبان، تضحیک، تضلیل، وہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ اور روایت ہم نے ڈالی ہوئی ہے وہ شروع کر دیا گیا۔ تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک تو مذہبی یعنی دیگر مذہب کے لوگ ان کا وہ تھا، اور سب سے اچھی چیز جو میں سمجھ رہا ہوں ایک بطور طالب علم ہمیں نہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ پہلی بار ہماری تاریخ میں باقاعدہ نیشنل میڈیا پہ ہر جگہ ایک چیز، یعنی ہم ہمیشہ یا تو سیاسی موضوعات یا اسکینڈلز یا کردار کشیاں یا ایک دوسرے پہ یہ چیزیں ہم دیکھتے تھے میڈیا پر بھی اور ادھر ادھر، لیکن پہلی بار ہوا کہ آپ کم سے کم کچھ علمی فکری نوعیت کے موضوعات، مذاہب سے متعلق موضوعات۔ اور پھر سب سے زیادہ خوشی یہ ہوئی کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آپ 97-98% مسلمانوں کی آبادی ہے اور اقلیتیں بہت دبی ہوئی ہیں، یہاں پر ان کے ساتھ مظالم بھی ہے، وہ بیچاری اقلیتوں کو ہمیشہ خوف بھی رہتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، کہ کرسچین، ہندو، سکھ، انہوں نے ببانگ دہل باقاعدہ بہت اچھے انداز سے اپنا موقع بھی بیان کیے، سوالات بھی کیے، اور ان کے ساتھ آرگومنٹ بھی، وہ ہم آگے تھوڑی سی اس پہ بھی الگ سے بات کریں گے کہ یہ کس طرح ذاکر صاحب نے ایک مناظرے کا چیلنج دیا پھر وہ سب۔ لیکن اچھا کیا ہوا کہ اس طرح سے نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ کم از کم یہ ہوا کہ بھائی دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اتنا تو اپنے آپ کو محسوس ان کو ہوا کہ بھائی ہم یہاں بول سکتے ہیں اور پبلک میں بول سکتے ہیں، اور ایسے محفل میں جہاں پر سارے مسلمان، اب دیکھنا انڈیا میں جب تک ذاکر صاحب تھے اس کے اندر ایک سیکولر ریاست ہونا انڈیا کے آئین کا تقاضا ہے، اور ظاہر سی بات ہے بھی، لیکن وہاں پر ہندو اکثریتی ملک ہے اور ہندوؤں میں کافی ٹائپ کے مسالک بھی ہیں، فرقے بھی ہے، اور اس کے علاوہ لوگ بھی ہیں، متشدد بھی ہے، معتدل بھی ہے، پریکٹسنگ بھی ہے، نام کے بھی ہے، صرف باقی ان کو ریلیجن سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن وہاں پر ان کی ہر محفل میں ہر مذہب کا بندہ ہوتا تھا اور وہ ان سے بات کرتا تھا۔ اچھا ہمارے یہاں کچھ دوستوں نے لبرل ٹائپ اور کچھ مسلک کے ٹیپ لگے ہوئے لوگوں نے بھی یہ پلانٹڈ پروگرام ہوتا تھا، بالکل فضول بات ہے، یہ پلانٹڈ نہیں ہے ان کا پروگرام، یہاں پر بھی کیا مطلب پلانٹڈ ہے آپ بتائیں، ٹھیک ہے، میں تو نہیں اندر گیا، باقی اگر کچھ آپ کے پاس پروف ہے کہ باقاعدہ ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن دیکھنے میں سننے میں ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ باقاعدہ پلانٹ کر کے پہلے متعین سوال پھر وہ بندہ اسلام قبول کرتا ہے۔ تو خیر، تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی کہ یہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی نہ صرف سامنے آئے بلکہ انہوں نے بلا خوف اور بلا ڈر انہوں نے اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کیا اور ذاکر صاحب سے سوالات بھی کیے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی پادری اور خود ہندو اسکالر بھی وہ ذاکر صاحب کی اس پہلو سے بہت متاثر تھے کہ ان کتابیں وہ ان سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس کا اقرار بھی کیا گیا۔ تو ایک تو یہ مذہبی، دوسرا ہم نے دیکھا مسلکی ناقدین، یعنی جنہوں نے ان کو یہ تھا کہ چونکہ ان کا مسلک ہمارا والا نہیں ہے تو پھر آپ لگے رہو بھائی۔ اچھا اس میں انہوں نے کیا کیا، جو ملحدین، سیکولر اور لبرل جو ہمارا طبقہ ہے ان کے جو اعتراضات تھے اس کو انہوں نے دڑا دڑ شیئر کرنا شروع کیا کہ دیکھو ذاکر نے یہ کیا بکواس کر دیا، یہ کیا فضول۔ خیر یہ تو ہو گیا مسلکی، اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ہاں جو ان کی شدید کردار کشی کرنے میں جو پیش طبقہ ہے وہ ہمارے سیکولرز اور لبرلز طبقہ، یا ہمارے وہ دوست ہیں جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم لبرلز ہیں۔ یعنی اب لبرل کی دو قسمیں میں اکثر کرتا ہوں، اس پہ دوستوں کا اعتراض بھی ہے، ایک اعتقادی لبرل ہوتا ہے اور ایک سیاسی، یعنی یا ایک اعتقادی سیکولر یا لبرل اور ایک پولیٹیکل یا عملی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی پرامن بقائے باہمی زندہ رہنے، ایک دوسرے کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے یہ ایک پرامن بقائے باہمی کا فلسفہ ہے، ہمیں اس پہ دنیا میں اسی پہ زندگی گزارنی، باقی خدا ہے، آخرت بھی ہے، الہام وہی بھی ہے، اس کے اپنے ایک دائرہ ہے، بس اس میں ہمیں ہدایت چاہیے، باقی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں لبرلزم اور سیکولرزم کو ہی پروموٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا سیکولر لبرل اعتقادی ہوتا ہے، اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی انسان اپنے لیے خیر و شر کا تعین کرنے، اپنی زندگی چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے لیے اپنی عقل، مشاہدہ اور تجربے سے ماورا اس کو کسی بھی ذریعہ علم کی ضرورت نہیں، تو یہ اعتقادی ہے، اس مفہوم میں یہ بالکل ایتھیزم بن جاتا ہے۔ تو ایک تو ان کا اعتراضات ان کی طرف سے ذاکر نائک صاحب پر جو تابڑ توڑ حملے ہوئے۔ تیسرا جو ہے وہ خالص ملحدین ہم جن کو کہتے ہیں، یعنی جو باقاعدہ اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، ہم خدا، آخرت اور اس طرح کے ڈھکوسلوں کو نہیں مانتے، یہ سب بکواس، فریب، جھوٹ ہے، اور ہم جو ہے دنیا الا حیاتنا دنیا نموت و نحیا، ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ بس پیدا ہوئے، اس میں زندہ رہیں گے، کچھ عرصے بعد مر کھپ جائیں گے، چیپٹر کلوز۔
ہے, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو اس طبقے, تو ان لوگوں نے بہت زیادہ واولہ کیا ذاکر نائک صاحب کی کچھ چیزوں پر, اور ان کچھ چیزوں پر ان کے واولے کو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا یہاں کا مذہبی طبقہ ہے اور وہ مسلکی تعصب میں ذاکر صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. پھر کچھ ایسے لوگ ہمارے ہاں جن کا یہ دعویٰ ہے, جن کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ہے تو دینی لوگ, مذہب کے دائرے میں رہنے والے, لیکن وہ موجودہ مسالک میں سے کسی مسلک کے ساتھ ہم ان کو نفی نہیں کر سکتے. کچھ دانشور طبقہ, کچھ لکھنے پڑھنے والے ایسے لوگ, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ذاکر صاحب پر تبصرہ کیا, جیسے سہیل وڑائی صاحب, خورشید ندیم صاحب, اور اظہار الحق صاحب کا ایک کالم بہت شیئر ہوا. اس طرح سے تو فیل ہاشمی صاحب ہمارے ہاں, قاری حنیف ڈار صاحب تھی. جو ایک اور طبقہ جس کو ہم مسلکی طبقے میں ہم رکھتے ہیں وہ ہے غامدی صاحب کے معتقدین, یہ حلقہ غامدی کے لوگ. غامدی صاحب کے جو لوگ ہیں وہ نہ اپنا آپ کو وہ سنی ہے, نہ شیعہ ہے, نہ وہ موجودہ مسالک میں سے کسی مسلک کے ساتھ ان کا نہیں ہے, وہ ایک الگ مسلک ہے. اس کو آپ مکتب فراہی کہہ دیں, اس کو آپ غامدی مکتب کہہ دیں, جو بھی آپ کہیں, تو ان کی طرف سے بھی ذاکر نائک صاحب کے اوپر بہت منفی قسم کے تبصرے یا وہ چیزیں ہوئی. تو پھر متشککین, یعنی جس کو ہم ایتھیسٹ, وہ اپنا آپ کو بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہم تو متشکک ہیں, پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں ہے, تو پتہ نہیں وہ مذہب کا تصور والا ہے یا فلسفے کا تصور والا ہے. تو متشککین میں سے بھی کچھ دوست ہمارے ہیں, ان کے بھی اعتراض. اب چونکہ ذاکر صاحب جو ہے وہ ایک مذہبی عالم, مذہبی مبلغ, ایک مذہبی مناظر ہیں, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان کا دھرم یا مذہب کا نام اسلام ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اسلام خدا کا آخری الہامی مذہب ہے, اس نے تمام پچھلے مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے. اب سچائی جو ہے وہ تمام مذاہب کی وہ اب اسلام کے اندر منحصر ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا مشن یہ ہے کہ میں ہر طرح سے اسلام کی تبلیغ کروں, اسلام لوگوں تک پہنچاؤں, اور جو غیر مسلم ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو یا وہ لا مذہب ہو, ان کو میں دین پہ لاؤں, اور دین کون سا؟ اسلام, ٹھیک ہے. یہ ذاکر نائک صاحب کا پرپز ہے. اس پرپز کو حاصل کرنے کے لیے وہ مناظرے کرتے ہیں, مباحثے کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. لیکن ابھی ہم نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں ایک چیز یہ دیکھی, یہ میرا اپنا شاید تاثر ہے یا آپ سب کا بھی ہے, ان میں تھوڑا سا چڑچڑاپنا نظر آتا ہے, برداشت میں ان کی کمی ہو گئی. یہ عمر کا تقاضا ہے, ہائی بلڈ پریشر کا تقاضا ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, یہ مجھے نہیں پتہ. لیکن بہرحال لوگ یہ کہتے نہیں, اب ان کو پتہ لگا یہ پلانٹڈ سوال نہ ہونے سے. ایسا نہیں ہے, عمر کا تقاضا ہے. جس سے وہ پہلے آپ کو یاد ہے وہ آیتیں کوٹ کرتے تھے یوں, ایک یعنی سیکنڈ سے بھی پہلے وہ بتا دیتے, ابھی وہ تھوڑا سا سوچتے بھی ہیں, اور کچھ جگہوں پر غلطی بھی کر رہے ہیں, کہ مثال آیت کا نمبر غلط بتا دی, پھر کہا نہیں یہ نہیں, آیت نمبر یہ ہے. تو یہ تھوڑی چیزیں, تو عمر کا تقاضا ہے, اس میں چڑچڑاپنا بھی آتا ہے, لیکن نہیں آنا چاہیے. بس آپ نے ان کی حیثیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے, وہ ایک اسلام کے مبلغ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مناظر بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ صرف مناظر ہیں کسی بھی مسئلے کے, تو آپ تمام مسلکوں کے مناظرین کو آپ دیکھ لیں, ان کا لب و لہجہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ ان سے ویسے ایک سنجیدہ علمی سوال بھی کریں تو ان کا جواب دینے کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے وہ آپ کو دبوچ لیں گے بس, یعنی ان کا جواب دینے کا انداز ہی مناظرانہ ہوتا ہے. یہ میرا خود اپنا ذاتی مشاہدہ بھی, آپ سب بھی. ہمارے ایک دوست نے ایک جگہ ہمیں بلایا کہ بھئی ایک ادارہ ہے, وہاں پر رد الحاد ایک کورس کرایا گیا, تو آپ ذرا ان بچوں کے ساتھ گپ شپ کر کے دیکھیں, دینی مدرسہ, کہ ان کی تربیت ہوئی یا نہیں ہوئی. تو شروع میں نے صرف طالب علمانہ اور ایک علمی انداز کے 2 سوالات کر دیے. تو وہ جو بچوں کا جو ان کو ٹریننگ دینے والا استاد تھا, بڑا قابل پڑھا لکھا, تو وہ ایک دم ان کا جواب کا انداز ایسا جیسے وہ مجھ پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں نا. حالانکہ میرا بالکل مناظرے کی نہ نیت تھی, نہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے. تو 2-3 سوالات کے بعد مجھے لگا کہ بھئی میرا ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے اس شخص کا جو انداز ہے وہ بالکل جارحانہ ہے, بالکل مناظرہ, اور یہ 25-30 لوگوں کی ایک محفل تھی. تو کچھ دیر کا پھر میں نے کہا اچھا بھئی آپ مناظرے ہی کے موڈ میں ہے تو پھر آئیں, میں ایک ملحد شخص ہوں, میں خدا آخرت کو نہیں مانتا ہوں, چلو جی میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں. پھر میں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر کے پھر ان سے کافی 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی. تو بعد میں وہ بھی بڑے خوش تھے, اور ہمیں بھی بڑی خوشی اور مزہ بھی آیا, ٹھیک ہے. یعنی طبیعت ہم نے ان کو بولا ہم تو مناظرے کی نہ طبیعت تو ہم رکھتے تھے شروع میں, پھر ہم نے اس طبیعت کو پر قابو کیا, ٹھیک ہے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. خیر, تو وہ ہم نے اپنا آپ کو کیا تھا, لیکن اس وقت ہم نے پھر ان کے سامنے اس طرح سے کیا. صرف یہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ جو مناظر ہے, آپ ان سے خاص طور پر اگر آپ پبلک میں ان سے سوال کریں, تو ان کی مناظرانہ جو رکھ ہے وہ پھڑک کر فوراً وہ آپ کا ارادہ نہ بھی ہو تو ان کا جواب کا انداز ان کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے ورلڈ ویوز کا سامنے رہنا کتنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ ذاکر نائک پہ تنقید کرتے ہیں, آپ دین کے حوالے سے مذہبی ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک. مذہبی اگر آپ ہیں تو آپ مسلم ہیں یا کسی اور مذہب سے, اس حساب سے آپ کا ورلڈ ویو طے ہو گیا, پھر آپ کا ان کے اوپر گفتگو شروع ہوگی. اور آپ کسی کو پڑھے سنیں کہ بھئی یہ ذاکر نائک بندہ تنقید کرے, تو اس میں بھی آپ کو اس کا ورلڈ ویو کا پتہ ہونا بہتر ہوگا نتیجے تک پہنچنے کے لیے. پھر آپ مسلمان ہیں, مثال اسلام آپ کا دھرم, مذہب, ریلیجن, دین ہے, تو اس میں پھر یہ دیکھا جائے گا یہ جو تنقید کرنے والا یہ مسلکی اعتبار سے کیا ہے. سخت مسلکی, کوئی شیعہ, وہابی, دیوبندی, سنی, بریلوی کوئی بھی ہے, یا یہ ایک معتدل مسلکی شخص ہے, یا یہ شخص محض
ایک محقق کے طور پر بات کر رہے ہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ذاکر کی کس بات سے میں جس مسلک سے بلونگ کرتا ہوں اس پہ کیا اثر پڑتی ہے اور کس بات سے میرے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ میں ایک تحقیق کا بندہ ہوں اور جبر کر کے اپنے آپ پر اپنے مسلک کو نیچے رکھنا تحقیق میں۔ تیسرا جو ہے یہ ہے کہ ایک بندہ صرف وہ کسی دھرم کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے یا فلان نہیں ہے۔ اچھا مذہب کے حوالے سے بتائیں تو اسلام ہو کہ باقی کسی مذہب سے آپ کا تعلق ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک زرتشتزم کو ماننے والا ذاکر نائک کا تنقید کرتے ہیں کسی پر بھی، تو اس میں بھی یہ سامنے ہوگا نا کہ یہ بندہ اپنے مذہب کو بے معنی بنا کر ذاکر صاحب پہ تنقید کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ اعتقادی سیکولر لبرل ہے تو اس حساب سے ہوگا کہ وہ ایک سیکولر لبرل آدمی اس کے اپنے عقیدے کے مطابق، اس کا جو اپنا ورلڈ ویو ہے اس سیکولر لبرل کا، اس ورلڈ ویو کے مطابق وہ تنقید کر رہا ہے۔ جیسے ابھی ہم کچھ چیزوں کو دیکھیں گے کہ کچھ لبرلز نے اس کو جس انداز سے بھیانک پیش کیا، پھر ان کے رو میں بہہ کر کچھ مذہبی دوستوں نے ایسا کیا۔ تو بھائی آپ اگر مذہب کو مانتے تو آپ کو تو وہ اعتراض بنتا ہی نہیں جو ایک لبرل سیکولر کا ذاکر نائک پہ اعتراض ہو رہا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اگر آپ کمپلیٹ ایتھیسٹ، کمپلیٹ ملحد ہیں تو پھر آپ کی تنقید کے لیے آپ کا ایک الگ پیمانہ ہے، اس پیمانے پہ آپ جب تنقید کریں گے تو آپ کی وہ تنقید ذاکر نائک پہ نہیں ہوگی، ہر اس آدمی پہ ہوگی جو دین کا، مذہب کا مبلغ ہوگا، مناظر ہوگا یا مذہب کو تحقیق کے انداز سے پیش کرنے والا ہوگا، اس کے اوپر آپ کی جو نقد ہے وہ بالکل وہی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے نا کہ ہم نقد کرنے والے ہیں تو ہمارا اپنا ورلڈ ویو کیا ہے، یا کسی نقد کرنے والے کو ہم سن رہے ہیں تو اس کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کا کیا ورلڈ ویو ہے، تو وہ ہم کیا بتائیں، ہم ایک طالب علم ہیں، کسی بھی مسلک کے ہم مبلغ نہیں ہے، نہ یہاں تک کہ تبلیغ ہم مذہب کی بھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم وحدت انسانیت، ایک تو یہ کہ ہر نقطۂ نظر کو دیانتداری کے ساتھ پیش کرنا، علم دینا ہمارا مقصد ہے، تبلیغ نہیں، ٹھیک ہے۔ تبلیغ کے لیے بے شمار لوگ یہاں پر الحمدللہ موجود ہیں، وہ دھرم کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، الحاق کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، مسلک کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہم نے چونکہ یہ منہج رکھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جب ہم مسلک پہ بھی اگر ہم کہیں بات کرتے تو ہم اس مسلک کی بنیادی تعلیمات پہ نقد نہیں کرتے، بلکہ یہ بتاتے کہ اس پہ کیا کیا تنقید ہوئی ہے یا ہو سکتی ہے، یا فلانا مسلک کا یہ ہے تو اس مسلک کو دوسرے مسلک والوں نے یوں دیکھا ہے، بٹ ٹھیک ہے، دلائل کیا ہے، کن بنیادوں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہم بتانا چاہتے ہیں، اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو صرف ایک تحقیق کے ایک طالب علم کے طور پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی ہم ابھی تک کسی ورلڈ ویو کے اسیر ہو کر کوشش یہ کریں گے کہ ہم بات نہ کریں۔